عزیز صاحب سوال یہی آ جاتا ہے کہ اگر کیا ظاہر ہے آپ نے اتحاد بناتے ہیں، اب آپ نے تحریک کا اعلان کیا ہے، آپ کے ساتھ جے یو آئی نے کتنا اچھا، کیونکہ دیکھیں گے ایک اہم موقع ہے حافظ صاحب، جیسے جے یو آئی نے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب یہ ریزرو سیٹس آپ لوگوں نے بھی نشستیں ہاری، جب یہ پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ آیا، مولانا صاحب نے اعلان کیا کہ ہم بطور خیر سگالی کے پیغام کو ہم اس فیصلے کو چیلنج نہیں کرتے کیونکہ ہم پی ٹی آئی سے آج کل قربت ہماری ہو رہی ہے. وہ باتیں بہت دور رہ گئیں اور اب تو ہم سن رہے ہیں، بلکہ آپ کی بھی ٹویٹ ہم نے کچھ روز پہلے دیکھی کہ پختونخوا حکومت وہ اور گنڈا پور صاحب کی جو وہاں پر حکومت ہے اس کے خلاف آپ نے بھی کہا ہے کہ وہاں پر چیزیں بہت خراب ہیں، بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہیں. یہ ٹویٹ ہم ناظرین بھی ہمارے دیکھ سکتے ہیں. تو یہ مطلب اتنا بڑا ایک آپ سمجھے فرق کیسے آ گیا؟ کہاں پر آپ کے اتنے خیر سگالی کے پیغامات تھے، مولانا صاحب نے ایوان سے خود آواز اٹھائی تھی کہ خان صاحب کی رہائی کی جائے، اور اب پھر یہ حالات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیے میں ٹویٹ سے شروع کروں. جب میں نے ٹویٹ کیا وہ میں نے ثانی ہست کے تناظر میں کیا. جی آپ نے وہ منظر خود بھی دیکھا ہوگا بالکل کہ وہ کتنا افسوسناک اور دردناک منظر تھا اور رولانے والا منظر تھا. اس سلسلے میں نے کہا کہ حکومت کہاں تھی. لہٰذا یہ اسمبلی نہیں ہے، یہ حکومت نہیں ہے، یہ زندہ لاشوں کا ایک سیاسی جنازہ ہے. جی ایک بالکل ایوان ہے. بالکل یہ بات میں نے کی. جہاں تک ہمارے اور پی ٹی آئی کے درمیان قربتوں کی بات تھی، بالکل تھی. فرسٹ ٹائم جب پی ٹی آئی آئی مولانا کے پاس میں وہاں بیٹھا تھا تو مولانا صاحب نے بہت فراخ دلی سے، باوجود اس کے کہ ایک تلخی تھی، ماضی 11 سالہ 12 سالہ تلخی تھی. مولانا صاحب ایک روایتی سیاست میں بھی روایت کے قائل ہے اور زندگی کے ہر مرحلے میں اقدار کے قائل ہے. تو انہوں نے ویلکم کہا اور بار آئے، جو ہم اس کو مطعون نہیں سمجھتے ہیں بلکہ ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اور پاکستان کی سیاست میں اور پاکستان کی جمہوریت میں بالخصوص موجودہ صورتحال میں اس قسم کا آنا جانا بہت ضروری ہے. لیکن بدقسمتی سے ایک کمزوریاں تو بہت ہوتی ہیں، لیکن بنیادی طور پر جو پی ٹی آئی میں ایک کمی تھی وہ یہ کہ اتھارٹی متعین نہیں تھی کہ اتھارٹی کون ہے. یعنی خان صاحب سے ملاقات کے لیے 3 کا وفد جاتا ہے، بات ایک ہی ہوتی، لیکن جب وفود ایک کے بعد دیگرے جاتے ہیں اسی بات کے تناظر میں موقف ہر ایک کا علیحدہ ہوتا ہے. صحیح ہوا. تو جب اتھارٹی کا تعین نہیں تھا تو لہٰذا ہم نہیں کر سکتے تھے کہ ہم کیا فیصلہ کریں. آخرکار ہم اتنے قریب آئے کہ ہم مجبور ہو کے 2-3 ہم مجبور نہیں، مطلب خیر سگالی سمجھتے ہیں جو بھی ہے، 2-3 بیٹھک ہوئے، مجلس ہوئے، ہمارے وفود کے بھی ان کے وفود بھی گئی، آپس میں بیٹھے، کوئی ٹی او آر کا بھی ایک سلسلہ سامنے آیا. تو لاسٹ میں جمعیت علماء اسلام کا فیصلہ آیا. وہ اس وجہ سے آیا کہ جو چیزیں ہم نے پی ٹی آئی کی دوستوں کے سامنے رکھی تھی اس کا جواب نہ میں آیا نہ میں آیا. تو دوسری طرف پارٹی کی پریشر بھی تھا کہ پارٹی فیصلہ ہو. تو جنرل کونسل کے پاس ہم گئے تو جنرل کونسل کا فیصلہ یہ تھا کہ 2 اتحاد ہے. ایک ہے حکومتی اتحاد جس میں سر پیرس پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی ہے، اور ایک ہے اپوزیشن اتحاد جو آپ کے سامنے ہے جس میں پی ٹی آئی اور دیگر پارٹیاں ہیں. پارٹی نے فیصلہ دیا ہاؤس نے کہ ہم کسی اتحاد کا حصہ فی الحال نہیں بنیں گے. البتہ ایشو ٹو ایشو پی ٹی آئی سے بھی بات ہو سکتی ہے، اپوزیشن جماعتوں سے بھی بات ہو سکتی ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، نہ کوئی روک ہے، نہ کوئی قطغن ہے. البتہ فی الحال ایک پلیٹ فارم سے تحریک چلانا یہ جے یو آئی اپنی پلیٹ فارم سے چلائے گی. تو یہ بات جو میں نے پوری جو صورتحال تھی آج کا اور کل کا آپ کے سامنے رکھ دیا. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ سیاست میں بالکل گفت و شنید کی ضرورت ہے، مذاکرات کی ضرورت ہے، جمہوری تقاضا بھی ہے، پارلیمانی تقاضا بھی ہے. اس سے میں اتفاق کرتا ہوں نیازی صاحب نے کہا بالکل. اس ملک لیکن فی الحال یہ کہ آپ کسی طرح سے تحریک کا حصہ بھی فی الحال نہیں ہے. اس ملک میں لا قانونیت ہے، اس ملک میں آئین نہیں ہے، اس ملک میں پارلیمنٹ کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اس ملک میں جو قانون سازی پارلیمنٹ میں ہو رہی ہے وہ پارٹیوں کی اختیار سے نہیں، وہ باہر کی دباؤ میں ہو رہی ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس پارلیمنٹ سے نہ پارلیمنٹ کا ہونا بہت بہتر ہے. تو اس لیے اگر اس ملک کو آپ اس سیاسی عدم استحکام سے نکالنا چاہتے ہیں، معاشی عدم استحکام سے نکالنا چاہتے ہیں، اس گم و گو کی حالات سے نکالنا چاہتے ہیں، اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ اس ملک میں صاف اور شفاف غیر جانبدارانہ الیکشن جس میں